اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقا۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ تو فلسفہ جسے ہم انگلش میں فلسفی کہتے ہیں، جی تحسین فاطمہ، تو آپ کو کیسا لگا یہ جی ایک آقا۔ دن؟ جی اچھا لگا آقا۔ آپ کو؟ لگا شوق آپ کو کہ مجھے پڑھنا چاہیے؟ جی آقا۔ بہت ارتضیٰ فاطمہ تو کل تھی نہیں، اسد سعید صاحب آپ کو لگا کہ پڑھنا چاہیے؟ جناب بہت ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، بہت اچھا ہے۔ بہت سبھی صبا بھی نہیں تھی، سبھی کا تھی کل اور بھی نہیں آئے جی آقا، آج جوائن کیا۔ ہاں ثانیہ زہرا۔ بہرحال فلسفہ ہم نے شروعات کی تھی تو کیا بتایا تھا؟ درس نمبر 1 جو شروع ہوا تھا اس میں، ہاں راغب کو بتائیں گے بار بار، یہ بھی پڑھ لینا بھائی، راغب حسین نام، محمد راغب حسین مبارک پوری، ٹھیک ہے۔ اہمیت اور ضرورت فلسفہ کے بارے میں بتایا تھا، فلسفے کی اہمیت اور ضرورت۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جب تک ہم کسی سبجیکٹ کے بارے میں صحیح معلومات نہیں لے لیں گے کہ وہ ہمارے کن سوالوں کا جواب دے گا، ہمارے کن سوالوں کے جواب وہاں ملیں گے اور وہ سوال کس طریقے کے ہیں جن کے جواب ہمیں دیں گے، اہم ترین چیزوں کے جواب ہمیں یہاں ملیں گے، تب تک ہمیں اس کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہوگا۔ جی کوئی سا بھی سبجیکٹ ہو، جب تک ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم اسے رغبت اور شوق سے پڑھیں گے نہیں۔ اور انسان ہر کام اپنے رغبت اور شوق کی وجہ سے کرتا ہے، جب اسے اس چیز کے اوپر رغبت اور شوق پیدا ہو، اور رغبت اور شوق کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس چیز کی اسے اہمیت کا، بولیے، اندازہ سے عشق ہو جائے۔ جی جب اس کی اہمیت کا اسے اندازہ ہو۔ تو علم فلسفہ کے بارے میں بھی یہی بتایا تھا انہوں نے کہ پہلے ہی قدم میں، فلسفہ شروع کرنے سے پہلے ہی قدم میں آپ لوگوں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ فلسفہ میں کس طریقے کے سوال کے جواب دیتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے، کون سی ضرورت ہماری پوری کرے گا یہ فلسفہ، جی کون سی ضرورت ہماری پوری کر دے گا، سیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اگر نہ سیکھیں گے تو کیا کمی رہ جائے گی۔ جی جب ہم اس کے فلسفے کے اراؤنڈ غور و فکر کریں گے تو خود بخود ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا اسے پڑھنے کا۔ جی لہذا یہ بات تھی، اور انہوں نے کہا فلسفے کی اہمیت کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے کچھ سوالوں پہ غور کیجئے۔ سوال انہوں نے یہ کیے تھے، آپ کے ذہن میں بھی کبھی کبھی آتے ہوں گے اس طرح کے سوال، کیا میں اور آپ موجود ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ہم موجود ہیں؟ موجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کیا آیا موجودات نامتناہیاً، کیا موجودات ہمیشہ رہنے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے؟ موجودات ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیوں موجودات وجود میں آئے ہیں؟ اصلاً یہ دنیا وجود میں کیوں آئی ہے؟ آپ وجود میں کیوں آئے ہو؟ جی کیوں موجودات وجود میں آئی ہیں؟ اس طریقے کے سوال ذہن میں آتے ہیں۔ گزشتہ کسے کہتے ہیں؟ پاسٹ۔ پریزنٹ کسے کہتے ہیں؟ حال کو کہتے ہیں۔ جب فیوچر کسے کہتے ہیں؟ آئندہ کو۔ کیوں؟ یہ ہے کیا اصلا؟ زمانہ ہے کیا چیز؟ زمانہ ہے کیا چیز؟ موجودات جو ہیں جتنی بھی، ہم آپ یا آپ جیسے، ہم جیسے تمام موجودات جو ہیں، خالی انسانی موجود تھوڑا ہی ہے، درخت، پیڑ پودے، شجر، حجر، یہ سب موجود ہیں نا؟ کیا یہ مکان رکھتے ہیں؟ اسپیس، مکان؟ خدا کس طریقے کا؟ ہم آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، خدا بھی موجود ہے، تو خدا میں ہمارے وجود میں کیا فرق ہے؟ جی یہ سوالات ہیں۔ کیا مادہ یعنی مٹیریل، مادہ یعنی مٹیریل جتنا بھی ہے یہ سب دنیا میں مٹیریل ورڈ ہے نا، یہ مادہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا؟ کیا مادہ اپنے آپ کو نہیں خلق کر سکتا؟ بھائی جو کائنات میں دنیا میں سب چیزیں ہیں، کیا انہوں نے اپنے آپ کو نہیں خلق کر لیا؟
یہ اپنے خالق اپنے آپ نہیں ہو سکتے؟ وہ بات کی بات ہے جی. کیا غیر مادی غیر مٹیریل ورڈ بھی موجود ہے جی موجود، جسے ہم مجرد کہتے ہیں، جس میں مادے کی خصوصیات نہیں ہوتی؟ مادے کی خصوصیات کیا ہیں؟ مٹیریل کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ وہ اس کو وہ جگہ گھیرتا ہے، وہ 5 سینس جو ہیں ہمارے اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، سونگا جا سکتا ہے، چکھا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، وہی تو ہے. ہاں، زمان مکان گھیرتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، لمبائی چوڑائی گہری آراز، یہ چیزیں ہوتی ہیں مادی چیز میں. اور جس میں یہ چیزیں نہ ہو وہ غیر مادی مجرد ہے. اب بتاؤ، آپ جگہ گھیرتے ہو، روح گھیرتی ہے؟ کہاں ہے روح؟ کوئی خاص جگہ ہے؟ نہیں. تو پھر وہ بھی موجود، آپ بھی موجود، تو کیا فرق ہے آپ کے وجود میں اور اس کے وجود میں؟ کہہ دو میں مادی ہوں، وہ مجرد ہے. وہ کیسے مجرد ہے، وہ بات کی اسی بارے میں بحث ہوگی جی. کیوں خدا دکھائی نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ وہی پھر جواب آئے کیونکہ دکھائی دینے والی چیز مادی ہوتی ہے، مٹیریل ورلڈ ہوتا ہے. خدا مٹیریل تھوڑی ہے. روح یعنی کیا، اور یہ کس طریقے کی مخلوق ہے؟ روح مجرد ہے. کیسے پتا مجرد ہے؟ روح مجرد ہے، مادی ہے؟ مجرد ہے. کیوں؟ اکیلی ہے جناب، ورنہ دو رہتے جھگڑا کرتے جناب. دیکھ، یہ مجرد ہے یعنی مادی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مادی؟ مجرد کیوں ہے؟ بولیے کہ مادے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. خاصیت یہ ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، وزن تولا جا سکتا ہے، اس کا جگہ گھیرتی ہے. روح گھیرتی ہے کہیں جگہ؟ کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنا وزنی ہے؟ جناب اس کو تو دیکھیے ہی بات ہے. وہی تو تبھی تو مجرد ہے وہ. یعنی مجرد ہے تبھی تو نہیں دیکھ سکتے جناب. ایسے تو جناب بجلی بھی مجرد ہے، تب اس کا مطلب وہ بات میں بحث کریں گے. چھو کے دیکھنا تو پتہ لگ جائے گا، چھو کے دیکھنا پتہ لگ جائے گا کہ مجرد ہے یا مادی. اگر مجرد ہوئی تو چھو ہی نہیں جائے گی، وہ لگے گی، احساس نہیں دلائے گی. اور لگ گئی تو سمجھ لینا مادی ہے. تب تو عقل بھی مجرد ہے جناب. عقل کہاں ہے؟ عقل دکھائیے. ہاں تو اور کیا، روح ہی تو ہے وہ روحی ہے، وہ جسے عقل کہتے ہیں. ہاں وہ روح ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، یہ روح ہے، وہ مجرد ہے. مجرد ہے. سنیے جناب میری بات. چلیے، تو یہ اس طریقے کے سوال آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہوں گے. اب آپ یہ جو سوالات ہیں، یہ جو ہم نے سوالات کیے ہیں، یہ ان سوالات میں سے ہیں جن کا جواب فلسفے میں دیا جاتا ہے. اب بتائیے، آپ کے اندر احساس ہوا کہ فلسفہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں پڑھنا چاہیے؟ بڑے انٹرسٹنگ سوالوں کے جواب جو ہمیں نہیں ملے تھے وہ یہاں ملیں گے. وہ یہاں بولیے یہاں ملیں جی رابع یہاں ملیں گے. جی، فلسفے میں ملیں گے. یہ سوالات فوق اوپر کے جو سوالات ہیں، ان سوالوں کے نمونہ ہیں، یعنی ڈیمو ہیں، جن کا جواب فلسفے میں بتایا جاتا ہے، جن کو فلسفے میں جس کی بحث کی جاتی ہے. اب یہ بتائیے کہ آیا کیا آپ پاسخ سوالات مذکور رمی دانید کے ان سوالوں کے جواب آپ جانتے ہیں؟ نہیں کچھ کا جانتا. آیا وہ اس لیے جانتے ہو کہ آپ طالب علم پڑھے ہوئے ہو، بعض بات اس لیے جانتے ہو، کلام پڑھے ہوئے ہو، آپ عقائد پڑھی ہے آپ، اس لیے ان کے کچھ سوالوں کے جواب آپ کو پتا ہے یا خاکہ ہے آپ کے ذہن میں. ان کو بھی پتا ہوگا، دینیات انہوں نے بھی اتنے حد تک پڑھی ہے کہ خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا، کیونکہ دکھائی جو چیز دیتی ہے وہ جسم ہوتی ہے، مادہ ہوتا ہے، خدا جسم نہیں رکھتا. اتنا تو اور سب کو معلوم ہوتا ہے، پڑھے ہیں. لیکن یہ بات جو اصل خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، مٹیریل ورلڈ کو مانتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، خود بخود وجود میں آ گئی. اس سے بحث ہوگی. جی کیا آپ ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ ضرورت کا احساس کر رہے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب ہمیں پتہ لگنے چاہیے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے اندر احساس، تو سمجھ لیجیے آپ کو پیار ہو گیا ہے علم فلسفہ سے، اور آپ اب اس کو اہمیت پتہ لگ گئی ہے آپ کو. اب آپ اسے اچھے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں. اب میں نے کل آخر میں ایک بات بتائی تھی. کیا بتائی تھی؟ یہ بتایا تھا کہ انسان کی زندگی میں 2 طرح کے سوال ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے سر صحیح صاحب؟ کیا بتایا تھا میں نے بتایا تھا انسان کی زندگی میں 2 طرح کے سوال ہوتے ہیں. کچھ سوالات وہ ہیں ایسے ہیں، جیسے میں مثال دے رہا ہوں کچھ سوالوں کی. جی جناب. کچھ سوالوں کی مثال میں دے رہا ہوں. جی، ارتزاق، چاند پر جو پتھر ہیں وہ کس کلر کے ہیں؟ سفید. بھائی دیکھو جی،
तहसीन फातिमा, समंदर के अंदर 500 मीटर की गहराई में पानी का खारापन कितना है? असद सईद साहब जी। आगा पता नहीं। हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बताइए, अगर आपने नहीं जाना तो आपकी कुछ कमी आ गई आपके अंदर? आपको नहीं पता कि समंदर की 500 मीटर गहराई में पानी का खारा कितनी डिग्री पे है, कितना खारा है, आपको नहीं पता। जान लेगी तो कितना फायदा हो जाएगा, ना जानेगी तो कोई नुकसान हो गया आपका इस सवाल का जवाब न जानने से? कोई कमी आ गई आपकी जिंदगी में? कोई परेशानी, आपको कभी परेशानी होती है कि आपको चैन ना आता हो, नींद ना आती हो कि भाई मेरा एक अहम सवाल का जवाब नहीं मिला? कुछ नहीं। इर्तिज़ा, अगर आप चांद के ऊपर, जो चांद है उसके ऊपर पत्थर है, उसका कलर क्या है, अगर नहीं जानेंगी तो आप परेशान हो जाएंगी? नहीं पता लग गया, कोई बात नहीं है। नहीं पता लगा तो मुझे तो बेचैनी नहीं हो रही जानने की। या बाज़ गांवों में मैंने मिसाल दी थी कि बाज़ गांवों में लोग, तालिब इल्म जो थोड़ा मौलवियत पढ़ के गया होता है, छुट्टियों पे गया तो उससे क्या कहते हैं, बताओ रसूल हमारे कौन सी बटिया से मेराज पे गए थे? बटिया यानी खेतों के बीच में चलते चलते जो रास्ता बन जाता है पैरों से, पगडंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं असद सईद साहब आपके? फातिमा ज़हरा सबा फातिमा, हमारी तरफ रास्ता खेतों के बीच में चलते चलते छोटी सी पट्टी सी बन जाती है रास्ता। जी आगा सही बोल रही है, यही बोलते हैं। तो अगर बात लोग सब, तो बताइए अगर आप ना जानेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो बुराक से कहते हैं, वो तो मिसाल दे रहा हूं, हवाई जहाज है। ठीक है, बुराक से। समझ में आया? जी आगा। ये लेकिन ये सवाल, एक तो सवाल ये है, कौन से जिनको नहीं जानेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में बेचैनी नहीं होगी कि नहीं पता लगा तो मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, जब तक आप बेचैन नहीं होंगे। लेकिन मैं अभी आपसे ये पूछूं जी, आप बताइए कि आप कहां से आई हैं? आप कहां से आई हैं? बोलिए भाई, कोई तो बताए। हम कहां से आए हैं? कहां जाना है हमें? बचपन से सिखा दिया गया हम कहां से आए, कहां जाना है, क्यों आए हैं? क्या हमारा कोई खालिक है? है तो हमें क्यों भेजा है उसने यहाँ पर? एक मकसद के तहत, हमें यहाँ पर मकसद के तहत जिम्मेदारियां क्या हैं? मरने के बाद क्या होगा? हिसाब लिया जाएगा जी तो हिसाब लिया बताइए, जाएगा। ये सवाल ऐसे हैं, अगर इनका जवाब न मिले आपको चैन आ जाएगा? नहीं आएगा। जिंदगी भर उठते बैठते ही होगा भाई कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और आए तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हमारा कोई खालिक है तो उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? भले आगा। ये सवालात हुआ है जिनका अगर इंसान पता, जब तक जवाब नहीं मिलेगा वो इत्मीनान से नहीं बैठता है। तो इंसान की जिंदगी में नतीजा क्या निकला? इंसान की जिंदगी में दो तरह के सवाल होते हैं। कुछ सवालात वो हैं जिनके पीछे हम जाते हैं, कुछ सवाल वो हैं जो हमारे पीछे आते हैं। कुछ सवाल वो हैं जिनके पीछे हम जाते हैं, अगर हम उनके पीछे न जाएंगे तो हमारे पीछे नहीं आएंगे, हम ही तलाश करते फिरेंगे चांद पे किस कलर का पत्थर है, सूरज की गर्मी कितनी तेज है, सूरज पे कौन से पत्थर मौजूद हैं, ये पानी के अंदर 500 मीटर पे कितनी खारापन है। ये सवाल हम तलाश करते फिरेंगे, हमारे पीछे नहीं आती ये सवाल ढूंढने के हमारा जवाब तलाश करो। लेकिन हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है, क्या जिम्मेदारी है हमारी, कहां जा रहे हैं हम, हमारा मकसद भी है कहीं। जब एक छोटा सा मामूली सा इंसान सफर का इरादा करता है कि मुझे फला जगह जाना है तो उसका इंतजाम करके निकलता है। तो हम इतनी बड़ी जिंदगी जी रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है हमें कहां जाना है। वाह वाह सुभान अल्लाह जी, मरने के बाद हम आखिर हम बाकी रहेंगे, मरना भी है, मरना है तो मरने के बाद क्या होना है। तो ये सवालात वो हैं कि हम इनसे चाहे जितनी जान बचा लें हमारे पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे आएंगे कि भाई इनके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे आप इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। इन्हीं में से बहुत से सवालात के जवाब, इस तरीके के सवालात के जवाब फलसफे में दिए जाते हैं। हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, फलसफा और कलाम में, फलसफा और इल्म कलाम में यही बताया जाता है। कयामत के बाद क्या होगा? अकायद, जब दुनिया में कोई नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये कौन बताएगा, ये यहाँ पे जवाब मिलेंगे, फलसफे में जवाब मिलेंगे जी। यही था इंसान की जिंदगी के अहम सवाल। बात सवालात इस तरीके से हैं कि हम उनके पीछे जाते हैं,
وہ برخی سوالات بگونے ہی ہستن، بعض سوالات ایسے ہیں کہ آنہا مارا دنبال میکنند، وہ ہمارا پیچھا کرتے ہیں. مثلا سوال یہ کہ درجہ حرارت بدن ایک مورچے چقدر است، ایک چیٹی کے بدن کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ ایک چیٹی کے بدن کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ نہ جانے گے تو آپ کو کچھ کمی آ جائے گی، ہوگا جتنا ہوگا. یا رنگ سنگھائی کے در کرۂ ماہ وجود داران، وہ سنگ وہ پتھر جو کرۂ ماہ یعنی چاند کے اوپر موجود ہیں، ان کا کلر کیا ہے؟ چند نوع کتنے قسم کے ہیں وہ پتھر آسمان میں. یا میزان شوریے آبھائی اقیانوس آرام، آرام یعنی دیکھیں سمندر، اقیانوس یعنی سمندر. سمندر اور دو طرح کے آپ کو معلوم ہو تو ایک سمندر تلاطم میں رہتا ہے، بالکل شور مچاتا رہتا ہے، پانی اچھلتا. کچھ سمندر ایسے ہیں جن میں پانی اچھلتا ٹھہرا ہوا سمندر رہتا ہے. تو ٹھہرے ہوئے سمندر کے پانی کی 500 میٹر پر در عمق 500 متری چے قدر، 500 میٹر کی گہرائی میں ٹھہرے ہوئے سمندروں کے پانی کی شوری یعنی کھارا پن کتنا ہے، کتنے. تو یہ سوالات کون سے ہیں جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، یہ ہمارے پیچھے نہیں آتے. از نوع اول می باشد، اس طریقے کے سوال پہلی قسم میں سے ہیں. پہلی قسم یعنی جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، انسان جن کے پیچھے جاتا ہے جن سوالوں کے. راستی سچ بتائیے، اگر ما پاسخ ان سوالات را نادانیم، اگر ہم ان سوالوں کے جواب نہ جانیں، چه تحول و تغیر مہمی، کون سا اہم چینجنگ ہماری زندگی میں وجود میں آ جائے گی. جی اگر ہم نہ جانیں تو کوئی ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ آ جائے گی؟ نہیں آگا. بے نظر ماں ہماری رائے میں انہا سوالاتی ہستن، یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر ماں بے دنبال پاسخ آنہا نہ رویم، کہ اگر ہم ان کے سوالوں کے جواب کی تلاش میں نہ جائیں، آنہا بے دنبال ماں نہیں آئیں گے، یہ سوال ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے. وہ برائے ماں دغدغے فکری درست نہیں کنند، اور یہ ہمارے لیے دغدغے یعنی پریشانی، سوچ ٹینشن ایجاد نہیں کریں گے کہ ہمیں نیند نہ آئے، چین نہ آئے، پریشان رہے کہ یار ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملنے کا جب تک مجھے سکون نہیں آنے کا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہموارے عظمہ پاسخ نہیں خان، اور ہمیشہ ہی ہم سے جواب نہیں مانگتے کہ چیٹی کے بدن کا ٹمپریچر کتنا ہے اور انسان کے بدن کا ٹمپریچر کتنا ہے اور آسمان میں کتنے قسم کے پتھر ہیں اور ان کا رنگ کیا ہے. نہیں، لیکن سوال عظیم کے سوال یہ کہ ما پس از مرگ چے مشمیم، ہم مرنے کے بعد کیا ہو جائیں گے. وہ چے سرنوشتی در انتظار ماست، کون سی داستان ہمارے انتظار میں ہے، کون سا حادثہ ہمارے انتظار میں ہے مرنے کے بعد. آیا ما خالقی داریم یا نہ، کیا ہمارا کوئی خالق ہے یا نہیں، ہمیں کسی نے خلق کیا ہے یا نہیں. آیا ما در برابر او وظیفے و تکلیفی داریم یا نہ، جی کیا ہم اس کے بارے مقابلے خدا کے مقابلے جس نے ہمیں خلق کیا ہمارا کچھ وظیفہ اور تکلیف ذمہ داری ہے یا نہیں. جی آیا ما پس از مردن مورد بعض خاص واقع می شویم یا نہ، کیا مرنے کے بعد ہم بعض خاص یعنی بعض خاص سوال جواب پوچھ تاچھ، کیا ہم مرنے کے بعد ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی یا نہیں، کیا کیا تم نے، کیسے کیا، کیوں نہیں کیا. اصلاً خود ما چگونے موجودی ہستیم، اصلاً ہم خود کس طریقے کے موجود ہیں، مادی ہیں یا مجرد از مادے ہیں، مٹیریل ہیں ہم یا مٹیریل سے خالی ہیں ہم، روح داریم یا نہ، روح ہے ہمارے اندر یا نہیں. سعادت حقیقی ما چیز، ہماری حقیقی کامیابی کیا ہے. جی یہ بتائیے، یہ انہا سوالات مہمی ہستن، یہ وہ اہم سوالات ہیں کہ ہمارے لیے دغدغے آخری نہیں مکنا، ہمارے لیے ٹینشن ایجاد کرتے ہیں. یہ جب تک ہم ان کے صحیح جواب نہیں ملتے زندگی بھر کنفیوز رہتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ سناؤں، واقعہ کیا، ایک مثال دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے کیا ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں نا. جی انہیں اٹھا کے ایمبولینس کے ذریعے کہاں پہنچاتے ہیں، ہاسپٹل. جب اسے کچھ دن بعد ہوش میں آتا ہے انسان، وہ اٹھتے کیا کرتا ہے، وہ کیا کہے گا، میں کہاں ہوں، کیسے آ گیا، کون لایا مجھے یہاں، کب سے ہوں میں یہاں. سوال یہی اٹھتے یہی سوال کرتا ہے نہیں کرتا ہے. جب تک اسے جواب نہ مل جائے وہ کنفیوز لیتا رہتا ہے بستر پہ بھی ہاسپٹل میں. جب تک اسے ان سوالوں کے جواب نہ مل جائے وہ کنفیوز لیتا رہتا ہے، میں یہاں مجھے لایا کون، میں ہوں کہاں، کون سے ہاسپٹل میں، ہوا کیا میرے ساتھ. جی یہی سوال ابھرتے ہیں. یہ انسان کے فطری سوال ہیں، یہ انسان کے. تو جب ہم ایک چھوٹے سے اور ایکسیڈنٹ کے بعد ہاسپٹل میں جا کے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں
تو کیا ہماری زندگی میں کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آنے چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم، کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری؟ بالکل جی اب مثال سمجھ میں آئے یہ باتیں؟ یہ وہ سوال اہم اور مہم سوال ہے کہ جو ہمارے اندر ٹینشن ایجاد، جب تک ہمیں ہموارے ازما پاسخ میخوان، ہمیشہ یہ ہم سے جواب چاہتے ہیں، یہ سوال ہم سے جواب چاہتے ہیں۔ آپ سب کے ذہن میں کتنے ایسے سوال ہیں ان میں سے کہ جو آپ کے لیے ابھی تک واضح نہیں تھے اور آپ کے دل میں ہے اب تک کہ اس کا جواب ابھی تک صحیح نہیں ملا ہمیں؟ جی وہ ان سوالات مخصوص ایک طائفے و ایک جامع خاص نہیں استن، اور یہ سوال خالی ایک قبیلے سے اور ایک خاص معاشرے سے مخصوص نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچے شیعوں سے مخصوص ہیں یا کلن سارے مسلمانوں سے مخصوص ہیں اور غیر مسلم سے مخصوص نہیں ہے، نہیں، دنیا کا ہر انسان جو انسان ہے فطرتاً اس کے ذہن میں سوال آتا ہی ہے، یہ میں کہاں ہوں، کس نے بھیجا مجھے، کون ہے میرا خالق؟ بلکہ سوالاتی ہستن، بلکہ وہ سوال ہے کہ برائے ہمگان سب کے لیے از ہر دین و آئینی کے باشند، چاہے کسی بھی دین اور آئین مکتب کے ہوں مطرح، یہ سوال سب کے لیے مطرح ہیں، یعنی ابھرتے ہیں یہ سوال، وہ انسان جواب نہیں طلب، اور انسان سے جواب تلاش مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ جواب دو ان کا، اور جب انسان ان سے جان نہ بچا کے ایمانداری کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے نکلتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے نکلے اور وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ پاسخ ان کن سوالات را جز در فلسفے نمیتوان یافت، ان سوالوں کے جواب فلسفے کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، فلسفے کے علاوہ آپ کو ولہذا کہ فلسفہ اسی لیے فلسفہ برائے ہمگان ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مسلم چاہے غیر مسلم، چاہے کسی بھی ملک اور کنٹری کا ہو، کیونکہ انسان فطرتاً اس کے اندر یہ سوال ابھرتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب تو ہر ایک کو چاہیے۔ جی یہ کل دہرائی تھی ہم نے باتیں، کچھ عبارت ہم نے اب دہرائی، سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ جی انٹرسٹنگ ہے؟ جی بہت زیادہ۔ چلیے کالج میں یہی سب لہٰذا 5 بج گیا، ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ فلسفے میں مطالعات فلسفی اسٹڈی و نجات از تحیر و پوچھ گرائی، انسان تحیر یعنی پریشان، حیران و سرگردان، پریشان، پوچھ گرائی یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کچھ نہیں، ہر ایک کو کچھ نہیں مانتے ہیں وہ، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو یہ بتائیے کہ ہمارے زمانے کا انسان علم کے حساب سے کہاں پہنچ گیا ہے، ترقی کے حساب سے کہاں پہنچ گیا ہے؟ ایک کسی دانشمند نے کہا تھا آج کا انسان اس نے چاند پہ قدم رکھ دیے ہیں، دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، پانی پہ تیرنے لگا ہے، لیکن آج تک وہ یہ نہیں چل سکا، یہ نہیں سمجھ سکا کہ انسان کی طرح کیسے رہنا ہے۔ جی ان سب کچھ بننا سیکھ گیا، یہ نہیں سیکھ سکا انسان کیسے بننا ہے۔ جی وہی بتائیں کیوں ایسا آپ کی نگاہ میں ایسا کیوں ہے، اتنا پریشان، حیران اور سرگردان کیوں ہے انسان؟ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد